بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين سماء الدنيا بالشمس والقمر محمد وعلي خير البشر وبالنجوم الباهرة من آلهما 11 صلوات الله عليهم ما لاح نجم وظهر ولعنة الله على من تولى عنهم وكفر. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عزیزان محترم، ایک سوال جو عام طور پہ ان ایام میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ 7ویں مولا نے یا 8ویں مولا نے یا باقی دیگر ائمہ نے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں روایت کے مطابق ما منا الا مقتول او مسموم، تو یا ان کو قتل کیا گیا یا ان کو زہر دیا گیا. جن کو قتل کیا گیا اس میں بھی بعض موارد پہ یہی سوال اٹھتا ہے، اور جن کو زہر دیا گیا وہاں پر بھی بعض جگہوں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں امام نے علم کے ہوتے ہوئے اس کھجور کو، اس انگور کو، اس انار کو یا ہر وہ چیز کے جس میں مولا کو زہر دیا گیا تھا، علم تھا تو پھر کیوں کھایا؟ اب قبل اس کے کہ ہم لوگ اس مطلب کو بیان کریں، سوال کا جواب دیں، چند باتیں ہمارے ناظرین کے اذہان عالیہ میں لازمی طور پہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ، شیعیان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علم غیب اتنا جانتا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، اور یہ جتنا کتنا علم اللہ نے دیا ہے، یہی جب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا علم ان ذوات مقدسہ کو عطا کیا ہے، تو اسی پر لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، اور بعض ناسمجھ اور نادان لوگ فوراً غلو کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ غلو ہو گیا، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق من عند اللہ کا عطا کردہ علم ہے جو آل محمد کو دیا گیا، اور جتنا اللہ نے دیا ہمارا عقیدہ ہے اتنا آل محمد کے پاس ہے. یہ پہلی چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ علم جو ہے امام جب جاننا چاہتا ہے، اصول کافی میں پورا ایک باب موجود ہے، متی شاء علم، جب نص سے معصوم تعبیر یہ ہے روایت کی، ان الامام اذا اراد ان يعلم شيئا اعلمه اللہ، جب امام کچھ جاننا چاہتا ہے خداوند متعال امام کو بتا دیتا ہے. فلہذا یہ پہلی ہماری چیز ہے جس کو تمام ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے. دوسری بات جو ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اس پر آیت بھی دلالت کر رہی ہے، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگرچہ آیت جہاد کے حوالے سے آئی ہے کہ انسان جب جہاد پر جائے تو نہتہ نہ چلا جائے، بلکہ جو ظاہری اسباب ہیں، مال خرچ کرنا ہے، جنگ کے جو اوزار ہیں، جنگ کے جو اسباب ہیں ان کو فراہم کرنا ہے، گھوڑوں کو فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ کرے، ورنہ ایسے جنگ پر جانا نہتہ بن کر یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ خودکشی ہے. اور اسی آیت سے خودکشی کی حرمت پر بھی استدلال کیا. دوسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ خودکشی حرام ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس موجود ہے، کتاب عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جہنم خالدا فيها، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا جان بوجھ کر عمدن، تو یہ انسان ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا. انتحار، خودکشی، قتل نفس، اپنے آپ کو مارنا، یہ شرعاً حرام ہے، اور اس کی جزا جو ہے نص سے معصوم کے مطابق وہ جہنم ہے. یہ دو باتیں جب ہمارے ذہن میں آ گئی، اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف جو کہ سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کیا امام معصوم نے خودکشی کی یا نہیں. پہلا سوال یہ، تو خودکشی کا جو شبہ اور شائبہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر دوں، بہت سارے مقامات ایسے ہمارے پاس ائمہ ہی کی زندگی میں معصومین کی اگر حالات کا مطالعہ کیا جائے جہاں پہ خودکشی کا سوال آ ہی نہیں سکتا. مثلا امام رضا علیہ السلام کا قضیہ ہے، مثلا 7ویں مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قضیہ ہے. اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں خودکشی نہیں ہے، بلکہ زبردستی وہ کھجور یا وہ انگور دیا گیا ہے. اور مامون الرشید ملعون کا یہ کہنا کہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں آپ کو مار دوں گا، جان سے قتل کر دوں گا میں، تو ایک اجبار کی کیفیت ہے، ایک اضطرار کی. لہذا یہ سوال کرنا
کہ امام کا علم تھا تو امام نے کیوں کھایا، ان جگہوں پر کہ جہاں پر زبردستی کی گئی، یہاں پر جب اختیار باقی نہیں رہا، اضطراری کیفیت ہے، یہاں غلط ہے۔ لیکن یہ سوال ان موارد میں درست ہے کہ جہاں پر مثلا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا جو ہے ان کے سامنے لا کر زہر رکھا تھا سراہی میں کسی برتن میں، جعدہ بنت اشعث سے ملعونہ نے اس زہر کو لا کر رکھا، یا مولا متقیان مثلا جا رہے ہیں مسجد کی طرف، علم ہے ان کے اور قرائن اور ظواہر جو بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ علم تھا، خود مولا حسن نے فرمایا مجھے اسی طرح زہر دیا گیا جس طرح میرے نانا کو زہر دیا گیا، تو یہ قرائن اور شواہد اس بات پر تھے کہ امام کے علم ہے یہ بات کہ ان کو زہر دیا گیا۔ لہٰذا یہاں پر جب اختیاراً سراہی سامنے پڑی ہوئی ہے، علم امام میں ہے، پھر امام نے استفادہ کیا اور اس کو اٹھایا اور تناول کیا، تو یہ کیا حرام نہیں ہے، کیا خودکشی نہیں؟ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ جواب دیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں جو جوابات غیر دقیق ہوتے ہیں، ولو آپ علماء سے سنیں، ان پر اعتراض وارد ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ امام کو علم تھا لیکن جب امام جا رہے تھے تو امام کو مثلا بھلا دیا گیا، یا امام بھول گئے، یا امام کو یاد نہیں رہا، تو اس میں یہ کہ آپ ایک اصحاء یا سہو والی کیفیت، ممکن ہے کوئی اس جواب کو قبول بھی کر لے، مان بھی لے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک نقص کا پہلو اس میں آتا ہے کہ امام کو بھلا دیا گیا، اس میں ایک توہین کا پہلو ممکن ہے بعض کے نزدیک آ جائے، لہٰذا ہم ایسا جواب دینے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے چینل کا نام بھی معارف ولایت ہے، تو لہٰذا ولایتی لوگوں سے ایسی باتیں سرزد نہیں ہوتی عام طور پہ۔ تو اب حقیقی جواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس جواب کو ہم نے استفادہ کیا ہے روایات سے بھی اور اپنے اساتذہ کے بعض فرامین سے بھی۔ امام رضا علیہ السلام سے حسن ابن جہم نے سوال کیا کہ مولا متقیان جب 19ویں کی رات کو چلے اپنے گھر سے مسجد کی طرف تو کیا ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا یہ ساری کی ساری باتیں؟ تو امام نے کہا ہاں، جواب سنیے کہ اصول کافی میں جواب موجود ہے، بالکل میرے جد کے علم میں تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے تقدیر الہی کو جاری ہونے دیا۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امام نے اختیار کیا تقدیر الہی کو۔ اب توجہ فرمائیے گا، خودکشی کیوں حرام ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جو کسی روایت کے نہیں ہیں لیکن روایات سے ماخوذ ہیں، اور یہ میں نے استفادہ کیا ان جملوں کو اپنے استاد علامہ محترم علامہ طالب جوہری صاحب سے، جن کی خدمت میں ہم نے 3 سال اصول کافی پڑھی اور دیگر کتب میں بھی ان سے استفادہ کیا، ادبیات عرب وغیرہ کی۔ تو ان سے جب ہم نے سوال کیا تو ان کی تعبیرات یہ تھیں کہ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ ہماری موت کب واقع ہونی ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے آپ کی موت کب واقع ہوگی، کہ اللہ نے ہماری موت کسی ایکسیڈنٹ میں لکھی ہے، بستر پہ لکھی ہے، طبعی موت ہے، شہادت کی موت ہے، نہیں معلوم۔ لہٰذا ہم میں سے جب بھی کوئی خودکشی کا اقدام کرتا ہے تو ہم لوگ امر الہی جو کہ موت ہے، اس موت کو اللہ نے معین کیا ہے، امر الہی کے سامنے ہم لوگ جسارت کرتے ہیں، ہمیں امر معلوم نہیں ہے خدا نے موت کیسے لکھی ہے، اور اپنی زندگی کا جب خاتمہ کرتے ہیں اپنی کن پٹی پر پسٹل رکھ کے یا اپنے گلے پر خنجر چلا کے مثلا، تو یہ امر الہی کے مقابلے میں جسارت ہے۔ اور اللہ نے چونکہ، اب ان 2 باتوں کو آپ لوگ اپنے ذہن میں لے آئیے، نمبر 1، خدا نے جتنا علم امام کو دیا وہ علم امام کے پاس موجود ہے، اللہ نے جتنا علم امام کو دیا اس علم میں یہ بات بھی دی جو قرائن اور روایت سے ظاہر ہوا ہمارے سامنے کہ اے میرے معصوم بندے تمہاری موت میں نے اس طریقے سے لکھی ہے۔ تو امام علیہ السلام جب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یا مولا جب وہ کھجور یا انگور یا انار جو بھی چیز ہے جس میں زہر رکھا گیا جب اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو امام جسارت نہیں کر رہے، امام امر الہی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور یہی جملہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اختیار سے تقدیر الہی کو جاری ہونے دیا، تقدیر الہی کو اختیار کیا۔ فلذا امام معصوم جب وہ کھجور یا انگور یا انار اٹھا کر اپنے دہن مبارک میں رکھتا ہے تو امام اطاعت کرتا ہے۔ میں اور آپ جب خودکشی کرتے ہیں تو ہم لوگ جسارت کرتے ہیں، لہذا ہماری خودکشی حرام ہے، اور امام کے لیے تعبیر استعمال ہونی ہی نہیں چاہیے کہ امام نے خودکشی کی، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ امام اللہ کا وہ مطیع بندہ ہے، بلکہ امام کی فضیلت ہے یہ کہ علم ہونے کے باوجود امام نے اطاعت کے اس مرحلے کو انجام دیا، اور ایسی اطاعت کی کہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ کے وہ مطیع بندے ہیں جو اطاعت بھی کریں تو فضیلت کے پہلو ہمارے سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ باتیں کرنے کو بہت ہیں، سخنہائے گفتنی بے حد ہے، لیکن یہ کہ چونکہ کلپ شارٹ ہوتا ہے اور اس حد تک میں گفتگو پر اکتفا کروں گا۔ دعائے خداوند متعال سے معصومین علیہم السلام کی معرفت ہم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔